السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک نئی ریسرچ آئی ہے نیند کے بارے میں کہ صحیح نیند اگر نہیں آتی اور صحیح ٹائم پہ نہیں آتی تو تمام بیماریاں انسولین ریزسٹنس اور دماغی کمزوری سب اس وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو آئیں اس کے بارے میں آج میں پروفیسر بکمن ہے، سائنٹسٹ ہیں، ان کے آپ کافی لیکچر میں ان کا بتا چکا ہوں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے باڈی کے خاص کر برین سیل کی جو ریپیئر ہے وہ رات کو نیند میں ہوتی ہے اور میلاٹونن ہارمون ایک آتا ہے، اور اگر آپ نے لیٹ نائٹ کاربوہائیڈریٹ کھا لیے ہیں تو انسولین ریزسٹنس کاز کرے گا، نیند نہیں آئے گی، اور اس پہ میں آج ڈیٹیل بتاؤں گا ان کا سارا ریسرچ اس بارے میں۔ تو نیند کے بارے میں یاد رکھنا صرف وہ سکون کے لیے نہیں ہے، آرام کے لیے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں ریپیئر ہوتی ہے، گروتھ ہارمون آتا ہے اور برین کی ریپیئر ہوتی ہے، ڈیڈ سیل نکلتے ہیں سارے، اور اس کی باقی جتنی ہیں جیسے آپ کہتے ہیں آٹوفیجی میں ہوتا ہے، ڈیڈ چیزیں سب نکل جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اور 9 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک یہ سب سے امپارٹنٹ ہے، اور کم سے کم 7 گھنٹے کہہ رہے ہیں، 7 سے 9 گھنٹے، 6 گھنٹے سے کم نیند وہ کہتے ہیں بالکل نہیں لینی ہے آپ نے۔ اور امریکہ میں جو ڈیٹا آیا ہے کہ 1 لاکھ ایکسیڈنٹ ہر سال ہوتے ہیں نیند نہ آنے کی وجہ سے، ڈرائیور نیند پوری نہیں لیتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اور بیماریاں باقی انسولین ریزسٹنس وغیرہ اس کا رول بہت زیادہ آ گیا نیند میں، یاد رکھنا۔ تو نیند نہ آنے کی جو بڑی بڑی وجہ ہیں وہ کہ یہ ہے کہ لیٹ نائٹ کھاتے ہیں آپ۔ میں نے بھی بتایا لیٹسٹ سرچ یہ آئی ہے کہ دوپہر 3-4 بجے کے بعد آپ نے کاربوہائیڈریٹ نہیں لینے۔ آپ اندازہ کریں، روٹی ہم کھاتے 10-11 بجے ہیں، پیپسی، جوس، روٹی، اور دوسری دن کو ہائی کارب ڈائٹ ہے، یہ 2 چیزیں چھوڑ دینی ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ سیکنڈ میل میں نہیں لینے 3 بجے کے بعد، اور کھانا سورج غروب ہونے سے پہلے، یہ میں بتاتا آ رہا ہوں۔ اور تیسرا یہ موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر، یہ جو بلو لائٹ کہتے ہیں اس کو، یہ 3 بڑی بڑی وجہ ہیں ڈیمیج ہونے کے۔ کافی وغیرہ بھی، چائے بھی لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم 10 گھنٹے پہلے پئیں، اس کی ہاف لائف 6 گھنٹے ہے، تو نکلتے نکلتے جسم سے 10-12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ کافی وغیرہ صبح پئیں، چائے آپ پی سکتے ہیں 1-2 بجے تک۔ تو یہ لیٹسٹ چیزیں ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں تو بلڈ شوگر بڑھے گی، بلڈ شوگر بڑھے گی تو انسولین آئے گی، اسی دوران کارٹیسول ہارمون بھی آ جاتا ہے رات کے ٹائم، اس کی وجہ سے وہ لیور سے گلائکوجن سٹور کرے گا، شوگر اور بڑھ جائے گی۔ شوگر بڑھ جائے گی تو میلاٹونن ہارمون جو ہے وہ انسولین کو نیچے کرتا ہے، یہ سپائک زیادہ آئے گی، پھر آپ نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا، فائٹ اینڈ فلائٹ موو، سمپیتھک سسٹم اسٹیمیولیٹ ہو جائے گا، جب کارٹیسول آئے گا ایڈرینلن آئے گا، پھر آپ کی نیند سد ہو جائے گی، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، بلڈ شوگر بڑھ جائے گا، ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا، سارے پرابلم جتنے بھی ہیں میٹابولک ڈس آرڈر وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے کہ ہائی کارب ڈائٹ اور لیٹ نائٹ کھانے سے۔ یہ دیکھیں، یہ میں ویڈیو اب انشاءاللہ بناؤں گا، یہ لیٹ نائٹ کھانے سے ساری رات آپ دیکھیں شوگر کی سپائک آتی رہتی ہیں، یہ اس کا سب سے بڑا نقصان، کیونکہ انسولین ریزسٹنس ٹائپ ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو نیند کا ہارمون ہے میلاٹونن وہ نہیں آتا، وہ آتا بھی ہے تو انسولین کو لو رکھتا ہے۔ تو رات کا کھانا سونے سے 4-5 گھنٹے پہلے کھائیں، اور 3 بجے کے بعد کاربوہائیڈریٹ نہ لیں بالکل، جتنے کاربوہائیڈریٹ ہے، بوتل، پیپسی، فاسٹ فوڈ، فروٹ تک انہوں نے منع کر دیے ہیں، کہتے ہیں بالکل نہ لیں۔ 3 بجے کے بعد سیکنڈ میل میں کیا لینا ہے؟ پروٹین اور کارب، انڈے کھا لیں، گوشت کھا لیں، یہ چیزیں کھا لیں۔ اس کے بعد بلو لائٹ ہے، ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر، یہ سب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ میلاٹونن ہارمون کو ڈاؤن کرتے ہیں، آنے نہیں دیتے۔ انسولین اس سے بڑھ جاتی ہے، انسولین بڑھے گی، بلڈ شوگر بڑھے گی، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہارمون بڑھ جائے گا، اور فاسٹنگ شوگر بڑھ جائے گی آپ کی۔ جو لوگ کم سے کم سونے سے 4 گھنٹے پہلے موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر بھی آپ نے آف کر دینا ہے اور بالکل استعمال نہیں کرنا ہے، یہ اس کے بڑی ہیں۔ تو صحت مند نیند کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سونے سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں، وہ بھی پروٹین اور فیٹ کھائیں۔ کاربوہائیڈریٹ بالکل 4 بجے کے بعد نہیں لینے آپ نے۔ میلاٹونن ہارمون جو ہے نیند کا ہارمون ہے، یہ خالی پیٹ آتا ہے، اگر ہو تو پھر آتا ہے، اس کے علاوہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، یہ 9 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک آتا ہے، پھر کارٹیسول آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ، رات کمرے میں اندھیرا ہونا چاہیے، ڈارکنیس ہوتی ہے تو یہ ہارمون آتا ہے میلاٹونن، یہ اس کی بڑی پہچان ہے۔ ڈارکنیس میں آئے گا، اس کے بہت سے فائدے ہیں، یہ سارے ڈیٹیل آپ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں آپ، جب شام ہوتی ہے 8-9 بجے، یہ میلاٹونن ہارمون، یہ جو گرین والا ہے، یہ آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کارٹیسول نیچے آ گیا اور ٹیمپریچر باڈی کا ڈاؤن ہو گیا، یہ پورا سرکیڈین ردم ہے، جو ہی آئے گا یہ نیچے آ جائیں گے سارے۔
یہ دیکھیں آپ رات کو صرف کہتے ہیں ایکسرسائز بھی نہ کریں، ایکسرسائز کریں گی تو وہ پھر کارٹیسول وغیرہ آئے گا اور یہ میلٹونین ہارمون نہیں آئے گا، نیند ڈسٹرب رہے گی لیٹ نائٹ تک. یہ ساری ریسرچ ہیں، خاص کر اس کا برین میں بہت فائدہ ہوگا، ریجنریشن میں جتنی ڈیمنشیا بیماری ہیں دماغی اس میں کہتے ہیں بہت فائدہ ہوتا ہے. میلٹونین ہارمون جو ہے وہ بیٹا سیل فنکشن کو کم کرتا ہے. انسولین کیسے کم کرتا ہے؟ اس کو سٹاپ کرتا ہے. انسولین کم بنے گی، انسولین کم بنتی ہے تو پھر شوگر ہائی رہتی ہے. یہ ہائی شوگر آ رہتی ہے، انسولین پھر آتی رہے گی لیکن وہ شوگر کم نہیں کرے گی. یہ اس کے بارے میں تھیوری ہے. تو سب سے امپارٹنٹ یہی ہے کہ آپ جب فیٹ کیٹون وغیرہ کھائیں گے انسولین لو ہو جائے گی تو کیٹون بنیں گے. کیٹون جو ہیں وہ ڈوپامین کو ریلیز کرتے ہیں، سیروٹونین کو ریلیز کرتے ہیں جو کہ برین کے لیے فیول ہے. کیٹون نیند اچھی آئے گی، برین ریپیئر شروع ہو جائے گا. اور آٹوفیجی کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ ریپیئر کلین. جب آپ فیٹ کھائیں گے، کاربوہائیڈریٹ نہیں کھائیں گے اور آپ کیٹو ڈائٹ پہ ہیں تو اس کے آٹوفیجی بھی شروع ہو جائے گی. سارا ریپیئر جو ویسٹ پروڈکٹ ہیں وہ سارا گند صاف ہو جاتے ہیں، اس کو آٹوفیجی کہتے ہیں. تو جو انسولین کم ہوگی فیٹ جو ہے ایندھن کے طور پہ کنورٹ ہو جائے گا، کیٹون استعمال ہوں گے. دماغ کے لیے کیٹون بہترین فلوئڈ ہے، آٹوفیجی بھی شروع ہو جائے گی اور جسم ریپیئر کا کام شروع کر دے گا. صبح خالی پیٹ شوگر بھی کم ہو جائے گی. تو سمرائز کر دیتا ہوں کہ 3 بجے کے بعد آپ نے کوئی کاربوہائیڈریٹ نہیں لینے، کوئی شوگر، کوئی چیز نہیں لینی. سیکنڈ میل 4-5 گھنٹے پہلے سونے سے کھانا ہے اور 9 بجے آپ نے سو جانا ہے. تو 5-6-7 بجے آہر کھا لے. کوئی ٹی وی موبائل وہ بھی 4 گھنٹے پہلے بالکل نہ دیکھے. چائے بھی نہیں پینی ہے آپ نے. یہ اگر آپ نے دیکھتے ہیں تو بلو بلاکر لینز آتے ہیں، شیشے اینک وہ لگوا رہے ہیں، اس سے کچھ 70-80% یہ کم ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ اس کا سب سے زیادہ یہ بلو لائٹ اس کو کہتے ہیں. دوسرا 20-25 منٹ ایکسرسائز واک وغیرہ سونے سے پہلے اگر ہلکی بلکی کر لیں تو بہتر ہے. بریدنگ ایکسرسائز کریں سونے سے پہلے، اس کا بہت فائدہ ہوگا. اس کے آپ کو نیند اچھی آئے گی، بی پی لو ہو جائے گا اور بہت سے فائدے ہوں گے. تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہی ہے کہ آپ خالی پیٹ سونے جائیں. جب آپ سونے کے لیے جائیں آپ کو ہلکی سی بھوک لگی ہونی چاہیے، سب سے امپارٹنٹ. اور دوسرا اس کے لیے میگنیشیم گلائسینیٹ ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ سونے سے پہلے 2 لے لیں. اس پہ بھی لیکچر بھی آئے گا. اور آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے لے لیں، نہیں تو دوپہر کو 2 بجے لے لیں میگنیشیم گلائسینیٹ. تو یہ شام تک اثر شروع کر دے گا اور بہتر نیند آئے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سونے سے 1 گھنٹہ پہلے لیں. بہرحال دونوں جس سے آپ کو ایزی ہو آپ لے سکتے ہیں. یہ اس کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں. تو یہ میں کہ وٹامن ڈی آپ نے لینی ہے ہر حال میں. اور بھی چیزیں آ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ. تو اس میں ایک آتے ہیں اگر نہیں آپ کو کر سکتے اور بہت انسولین ہے تو آپ پہلے کچھ عرصے کے لیے میلٹونین سپلیمنٹ آتے ہیں، وہ بھی 2-3 ہفتے لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی لائف اسٹائل بدل کر دیں گے، کیٹو پہ آ جائیں گے. تو پھر تو نہیں، یہ 10 ملی گرام 2-3 ملی گرام سے شروع کرتے ہیں، 10 سے 15 ملی گرام 20 ملی گرام تک لے سکتے ہیں. یہ انہوں نے اسٹڈی کی تھی کہ میلٹونین ہارمون سے پہلے نیند کے بعد بڑا فریش ہو گیا چہرہ، رنکل ختم ہو گئے، یہ ریزسٹنس ختم ہو گیا تھا میلٹونین سپلیمنٹ لینے سے. یہ لیفٹ سائڈ پہ بلیک جو ہے یہ ریزسٹنس ہے. آپ نے لیکچر سنا ہوگا 441، اس میں یہ سائن ہے اس کے. یہ دیکھیں اس میں بھی یہی ہے. تو یہ اسٹڈیز آ رہی ہیں، سارے کہہ رہے ہیں، لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ نیند کے بغیر آپ صحت مند زندگی، خاص کر دماغ صحت مند نہیں ہو سکتا. دوسرا کچھ عرصے کے لیے جلدی ہو آپ کو تو زیادہ تکلیف ہو تو کیٹون سپلیمنٹ بھی لے سکتے ہیں میلٹونین کے ساتھ 2-3 ہفتے. جو ہی آپ اپنے کیٹوسس میں آئیں گے آپ کے جسم کے کیٹون آ جائیں گے پھر سارا مسئلہ ہو جائے گا. ڈاکٹر اکبر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی امپارٹنٹ ہے، اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. یہ اگر نہیں پئیں گے تو 7-8-10 سال آپ کی لائف کم ہو جاتی ہے. اولڈ ایج میں ویسے میلٹونین جو ہے کہتے ہیں 80-90% کم ہو جاتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے پھر میگنیشیم گلائسینیٹ بہترین ہے سب سے زیادہ. اچھا بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو کینڈل لائٹ ہے، موم بتی کی لائٹ ہوتی ہے، یہ وہ افیکٹ نہیں ہے جو موبائل کی یلو لائٹ بلو لائٹ کرتی ہے. یہ بڑی عجیب سائڈ ہے. اس میں نیند اچھی آتی ہے اور یہ کچھ سائڈ افیکٹ بھی نہیں تھے. یہ لیکچر ہے جہاں میں ریفرنس لیا ہے، یہ آپ سن لیں سلی سے سارے. اور پھر دوبارہ میں بتا دوں کہ سب سے امپارٹنٹ نیند 9 بجے سے صبح 3-4-5 بجے تک سب سے امپارٹنٹ ہے. اس کو ضرور کریں. اچھا جی، اللہ حافظ.